پیارے پاکستان، ہمارا عام اور حزن غم کا سال، اس میں سب سے ہماری تباہی کرنے میں، ہمیں برباد کرنے میں، ہمارے گھروں میں ویرانیاں ڈالنے میں جو سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا، وہ جو ہے ہماری عدلیہ نے کیا۔ اس میں جو عمر عطا بندیال جو تھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اس نے رجیم چینج کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اور پھر وہ اس پہ برقرار رہا، اس کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، شہر شہر گھمایا جاتا رہا عمران ریاض کو، اس کے سامنے فوٹیجز آتی، وہ جو ہے ویڈیوز آتی شہباز گل بھائی کی، کہ جہاں پہ ان کے سانس اکھڑ رہے ہیں، اس نے اللہ کے بندے نے اتنا سا بھی نہیں کہا بھئی اس کو اس کا وہ دے دو جس سے اس کو سانس آئے۔ تو انجوائے کیا بہرحال اس نے اس بربادی کو، کیونکہ وہ سب جانتا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے اور انہوں نے وہی کرنا ہے۔ ان کے ضمیر مردہ ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انصاف کسے کہتے ہیں، اور بس ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو ہے ان کی ڈگی پہ جو ناچتے ہیں۔ تو اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے عدلیہ نے، اور وہ جو عامر فاروق ہے، اور جو ہمایوں دلاور جو ہمارے خان صاحب کو سزا سنا کر چلا گیا ہے اس ملک سے، تو یہ بہت بڑی ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور موجودہ جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے آنے سے یہ ہوا کہ اس نے کنٹینیو رکھا ان مظالم کو، اور اس نے بھی قسم کھائی ہے کہ حق اور سچ کی جو ہے بات پہ، یا اپنی ضمیر کی بات پہ نہیں فیصلے کرنے، بلکہ ہر فیصلہ وہ کرنا ہے جو ہے اوپر سے جو آرڈر آئیں۔ تو ویری بیڈ اینڈ ویری سیڈ، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں پھر کلیدی کردار جو ادا کیا وہ ہماری پولیس نے کیا، اور وہ بڑے آرام سے یہ کہہ کے جو ہے وہ ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتے کہ ہمیں تو اوپر سے آرڈر ہے، ہم مجبور ہیں۔ اب اگر مجھے کوئی اوپر سے آرڈر آئے اور کہے کہ فلاں کو مار دو، تو کیا اوپر کا آرڈر جو اللہ کا آرڈر ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو پولیس والے نماز پڑھتے ہیں، یقیناً وہ کھڑے ہو کے نیت باندھ کے پھر وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ایسے کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو پھر کس طرح سے وہ سب سے اوپر والے کے احکامات کو چھوڑ کر وہ زمینی خداؤں کے اس میں آ کر جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچیں، ان کو روڈز پر گھسیٹیں، انہیں جیلوں میں ڈالیں، اور نازیبا چیزیں کریں، نازیبا باتیں کریں، برہنہ بھی کریں۔ تو یہ جو عدلیہ ہے ہماری، کچھ ججز ہوں گے جن کے ضمیر زندہ ہوں گے، اور جنہوں نے خدیجہ شاہ کے لیے فیصلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحم فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان کو اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جانچ سکتا۔ جو اچھے ہیں وہ اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے ہمارے پہ جو مظالم ڈھائے ہیں وہ ہماری عدلیہ نے ڈھائے ہیں، اور آج سے نہیں، سال ہر سال سے ہماری جو عدلیہ ہے وہ ہماری قاتل رہی ہے۔ یہی عدلیہ ہے جس نے بھٹو کو جب جو ہے اس کو بنا کسی جرم کے ایسے پھانسی دے دی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس قدر یہ گرے ہوئے جو ہیں ہمارے ادارے ہیں۔ تو جو عدلیہ نے جو کیا، اور پولیس نے جو کیا، اور پھر جو الیکشن کمیشن نے کیا، وہ جو سکندر راجہ ہے، اس نے ٹھان ہی لیا اس نے کہ میں نے وہ تکلیفیں دینی ہیں پاکستان کی عوام کو کہ میرے اس کے لیے جتنے بھی لانتے ہیں نا، وہ اس نے کیا کہ سمیٹنے میں اس نے جو ہے سب سے آگے بڑھ جانا ہے۔ نیب کا معاملہ آپ دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے لیڈر وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز، اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر دیا، اپنی باوفا اور پیاری اور جو جمائمہ خان صاحبہ ہیں
ان کو اپنے سے دور کر لیا، جدا کر لیا اس ملک کے لیے۔ قانون توڑنا تو بہت دور کی بات، وہ تو اس ملک پر شاید پیارے پاکستانی آپ کو وہ ویڈیو یاد ہو جہاں پہ ہمارے پیارے لیڈر، ہمارے مرشد کے جو ڈرائیور ہیں گاڑی کے، اس نے پانی پی کر جو ہے وہ بوتل کو روڈ پہ پھینک دیا، تو ایسے کوئکلی آٹومیٹکلی ہمارے پیارے لیڈر نے پکڑا اس بوتل کو، اور مطلب کہ زمین سے اس کو پکڑا۔ وہ لیڈر، وہ انسان جو پاکستان کی سرزمین پر ایک کچرا بھی نہیں تھا، بوتل ایک پانی والی خالی بوتل تھی، وہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اس ملک میں جرم کیا کرنا تھا؟ کتنی کوششیں ہوئیں کہ کرپشن نکلے، نہیں نکلی۔ کتنی کوششیں ہو گئیں کہ لیکن کچھ بھی نہیں نکلا۔ ان کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے کی گئی، اس طرح سے کی گئی کہ جو بے نظیر کی برہنہ تصاویر پھینکی گئی تھی وہ بہت پیچھے رہ گئیں۔ لیکن دیکھا جائے تو الزام حضرت مریم علیہ السلام پر بھی لگا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ مقدس ہیں۔ الزام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پر بھی لگا تھا، معاذ اللہ زنا کا الزام لگا تھا۔ رب نے قرآن پاک میں، قرآن مجید میں ان کی جو عصمت، ان کی جو پاکیزہ کردار کی جو ہے، رب تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک ہیں، صاف ہیں، اور جنہوں نے الزام میں حصہ لیا ان سب کو جو ہے تہمت لگانے کے جرم میں 100 کوڑے مارے گئے۔ ان میں منافقین بھی تھے اور کچھ صحابہ تھے جو منافقین میں کے چکر میں آ کر جنہوں نے جو ہے اس چیز کو سچ سمجھا، ان کو بھی کوڑے مارے گئے۔ ان میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی کوڑے لگے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کے لیے انہوں نے جتنا انہوں نے ریحام خان کے ذریعے یا یہ ہاجرہ کے ذریعے یا جس طرح سے بھی انہوں نے اتنی غلیظ گھٹیا گندی باتیں کی ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو دماغ ہیں، ان کی جو وہ ہے، وہ کس قدر سوچ کی گراوٹ کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قدر یہ جو لوگ ہیں گھٹیا ہیں اور اس قدر بے شرم ہیں اور اس قدر بے غیرت ہیں۔